ہندی صاحب، یہ جو فیک پیجز ہیں، آئی ڈیز ہیں، ان سب کو کیا پیمرا کو یا جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس حوالے سے ایکٹیو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق ریاست ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ ایسا پروگرام ضرور بنائے جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی معاملات سوشل میڈیا پہ پھیل رہے ہیں، انارکی بڑھ رہی ہے، انتشار کی کیفیات ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات اور جھوٹ کے پلندے تیار کیے جاتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ قرآن کی آیات کے اوپر بھی اپنی طرف سے تبصرہ کر کے نیچے قرآن لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرماتا ہے، کوئی شخص اپنی رائے سے اس میں بالکل اتھارٹی نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قالا فی القرآن برائیہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی فاصابہ، پھر ٹھیک بھی گئی، سرکار فرماتے فقد اخطا، اس نے بالکل خطا کی۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا من قالا فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنی رائے قائم کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ پہلے ایک دور تھا کسی شیخ صاحب کو خواب آتا تھا، پھر اس کی فوٹو کاپی تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ فوٹو کاپی تقسیم کریں۔ اب کنڈیشن تھوڑی بدل چکی ہے، اب کوئی نہ کوئی ایسی بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کریں گے اتنے نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں، کل تک نقصان آپ کو ہو سکتا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں لکھنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر۔ اچھا، ضعیف حدیث کا تو ہم نے سنا تھا، لیکن کیا یہ ضعیف جو روایات یہ توہم پرستی اور شرک کی جانب نہیں جاتی؟ ضعیف تو دور کی بات، تو موضوع روایات ہیں، تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ضعیف تو حدیث ہے نا، حدیث کا وہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو کسی اعتبار سے غلط نہیں کہیں گے۔ اگر حدیث ہے وہ ضعف کا درجہ بھی رکھے پھر بھی اس کو اپنایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی سند میں ضعف آیا ہے، متن تو سرکار کا فرمان ہے۔ یہ ساری موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ضعیف نہیں، ہم ان کو موضوع روایات کہیں گے۔